بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیارت عاشوراء اور شفا۔ زیارت عاشوراء پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کے اندر شفا بھی پائی جاتی ہے، جیسے کہ مختلف علماء کے قصے بیان کیے جاتے ہیں، جس میں سے پہلا یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ قصہ نمبر 1۔ مرحوم آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری یزدی نے فرمایا، جب میں سامرام میں علوم دینی کے حصول میں مشغول تھا تو وہاں پر وبا پھوٹ پڑی، اس سے بہت سے لوگ فوت ہو گئے تھے، یعنی مرنے لگے تھے۔ ایک دن میں اپنے استاد مرحوم سید محمد فشارقی علی اللہ مقامہ کے پاس موجود تھا اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی اہل علم تشریف فرما تھے، جب اچانک سید محمد تقی شیرازی تشریف لائے جو میرے استاد کی ہم پایا تھے، تو وبا کی بات نکلی کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں۔ آیت اللہ فشارقی نے فرمایا کہ اگر میں کوئی حکم دوں تو کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ اور فرمایا کہ کیا تم لوگ مجھے جامع الشرائط مجتہد سمجھتے ہو؟ تو اہل مجلس نے بیک زبان ہو کر کہا ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سامرہ کے شیعہ حضرات کو حکم دیتا ہوں 10 دن تک مسلسل زیارت عاشوراء کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب بی بی پاک نرجس خاتون کو ہدیہ کریں اور انہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں وسیلہ قرار دے کر خدا سے اس مرض کی شفا طلب کریں۔ تم میں سے جو بھی اس کی تلاوت کرے گا میں اس کی صحت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو ہی یہ حکم صادر ہوا تو سامرہ کے شیعہ جمع ہوئے اور حکم پر عمل کیا گیا تو حقیقتاً وبا ختم ہو گئی اور اہل سنت حضرات کے یہاں روزانہ وفات ہوتی رہیں، موتیں ہوتی رہیں، اور وہ شرمندگی کی وجہ سے اپنے فوت ہونے والوں کو رات کو دفن کرتے تھے۔ اہل سنت حضرات میں سے بعض نے وجہ پوچھی تو جواب دیا کہ زیارت عاشوراء کی برکت سے ہم پر سے یہ وبا دور ہوئی۔ تو پھر وہ حضرت امام ہادی اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا اور کہا کہ ہم بھی آپ پر ایسے ہی سلام کرتے ہیں جیسے شیعہ حضرات سلام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے اوپر سے بھی وبا اٹھ گئی۔ آپ نے اس واقعے کو ملاحظہ کیا۔ زیارت عاشوراء کی تاثیر یہ ہے، اگر کوئی مسلسل خضوع اور اخلاص کے ساتھ اس کی تلاوت کرے، وبا مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اور آج کے دور میں جو منحوس وبا چل رہی ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی سب مل کر جو جہاں جس مقام پر بھی ہو، جس وقت بھی ہو، مسلسل زیارت عاشوراء کی تلاوت کریں انشاءاللہ۔